بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کے حادثے کے بعد امریکی مدد کی درخواست کی تھی۔ ان کی موت سے ایران کے بارے میں امریکہ کے بنیادی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ رئیسی کی موت پر ہماری تعزیت غلط اشارے نہیں بھیجتی ہے اور نہ ہی ان کے بارے میں ہماری رائے کو تبدیل کرتی ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی انسانی حقوق کی ہولناک خلاف ورزیوں میں ملوث رہے تھے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنی پابندیوں کو مکمل طور پر نافذ کرتا رہے گا اور یہ پابندیاں ایرانی حکومت کے زیر استعمال طیاروں پر بھی عائد رہیں گی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کے بارے میں ہمارا نقطۂ نظر تبدیل نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ ہم ایرانی عوام کی حمایت جاری رکھیں گے اور ایرانی حکومت کی تخریب کاری کی حمایت کا مقابلہ کریں گے۔ دوستو، ایرانی حکومت نے صدر ابراہیم رئیسی کے لیے 5 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے، جنہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کی جگہ سب سے نمایاں امیدواروں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ بہت سے ایرانی مبصرین اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حادثے کے پیچھے موسم کی خراب صورتحال اور گہری دھند کے ساتھ ساتھ ناہموار جگہ اور اونچے پہاڑ ہیں۔ جنگی جرائم کے الزام میں گرفتاری وارنٹ کی زد میں آئے اسرائیلی وزیر دفاع نے فوجداری عدالت کی اب تک کی کارروائی اور تحقیقات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوجداری عدالت کا وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی بات کرنے کا مطلب غزہ جنگ میں شرمناک مداخلت ہے۔ اپنے اس غم و غصے پر مبنی بیان کو اسرائیلی وزیر دفاع نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر کریم خان کی طرف سے اسرائیل کی ریاست کو اپنے دفاع کے حق سے انکار کرنے اور اس کے یرغمالیوں کو آزاد کرنے کی کوشش کو سیدھا سیدھا روک دینا چاہیے۔ دوستو، یاد رہے کہ پیر کے روز گرفتاری کے وارنٹ کی درخواست کا اعلان کرتے ہوئے کہا، فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر کریم خان نے زور دیا تھا کہ اسرائیل کو اپنی آبادی کے دفاع کا حق تو حاصل ہے، لیکن یہ حق اسرائیل سمیت کسی بھی ریاست کو بین الاقوامی انسانی قانون کی تعمیل کرنے کی ذمہ داری سے بری نہیں کر دیتا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے قطع نظر کہ اسرائیل غزہ میں اپنی فوجی اہداف کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن استغاثہ کا خیال ہے کہ ان کے حصول کے لیے اس کے قانونی ذرائع ہی ہو سکتے ہیں۔ جہاں جان بوجھ کر موت، فاقہ کشی، شدید مصائب اور شہری آبادی کے جسم یا صحت کو شدید چوٹ پہنچانا درست نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اقدامات مجرمانہ ہے۔ ایرانی صدر کی موت سے ایران کی حکومت یا سپریم لیڈر علی خامنائی کی طرف سے طے شدہ ملک کی پالیسیوں میں فوری یا بنیادی تبدیلیوں کا امکان نہیں ہے، لیکن تجزیہ کاروں نے ابراہیم رئیسی کو 85 سالہ سپریم لیڈر کا ممکنہ اور متوقع جانشین قرار دیا تھا۔ رئیسی کی وفات سے اب ممکنہ طور پر یہ عہدہ سپریم لیڈر خامنائی کے بیٹے کے پاس جائے گا۔ ایران میں صدر اور اراکین پارلیمنٹ کے انتخاب کے لیے براہ راست اور باقاعدہ عام انتخابات ہوتے ہیں، لیکن سپریم لیڈر تمام بڑی پالیسیوں پر حتمی رائے رکھتا ہے۔ مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کے طور پر کام کرتا ہے اور ایرانی آرمی کو کنٹرول کرتا ہے۔ سپریم لیڈر 12 رکنی گارڈین کونسل میں سے نصف کا بھی ثوابدیدی اختیارات سے مقرر کرتا ہے، جو ایک مذہبی ادارہ ہے۔ یہ ادارہ صدر اور ممبران پارلیمنٹ کے امیدواروں کی جانچ کرتا ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی ایک سخت گیر شخص جسے خامنائی کے قریبی شاگردوں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا، 2021 میں ایران کے صدر منتخب ہوئے، جب گارڈین کونسل نے ان کے مقابلے میں کسی دوسرے نمایاں امیدوار پر پابندی عائد کر دی تھی۔ صدر کے انتخاب کے نتیجے میں ہونے والے انتخابات میں ٹرن آؤٹ اسلامی جمہوریہ کی تاریخ میں سب سے کم تھا۔ صدر ابراہیم رئیسی کی موت کے بعد نائب صدر محمد مخبر، جو ایک نسبتاً نامعلوم شخص، ایرانی آئین کے مطابق ملک کے عبوری صدر بن گئے ہیں۔
50 دنوں کے اندر الیکشن کروایا جائے گا اور اس بیلٹ کا احتیاط سے انتظام کیا جائے گا، جس کے نتیجے میں دوستو ایک ایسا صدر ہوگا جو جمہوریت کو برقرار رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کسی حد تک موجودہ حکمرانی کا نفاذ جاری رکھے گا۔ مطلب ایران یورینیم کی افروزگی جاری رکھے گا، پورے مشرق وسطی میں وفادار گروہوں کی حمایت کرے گا اور مغرب کو گہرے شکوک و شبہات کی نگاہ سے دیکھے گا۔ ایران میں دوستو صدور آتے اور جاتے رہتے ہیں، کچھ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اعتدال پسند ہوتے ہیں، لیکن ہر کوئی حکمراں حکومت کے ڈھانچے کے اندر ہی کام کرتا ہے۔ ایران میں کوئی بڑی تبدیلی سپریم لیڈر علی خامنائی کے موت کے بعد آنے کا ہی امکان ہوگا، جب 1990 میں اسلامی جمہوریہ کے بانی خامنائی کے بعد دوسری مرتبہ نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کیا جائے گا۔ جانشینی کے بارے میں کوئی بھی بحث بند دروازوں کے پیچھے ہوتی ہے، جس سے یہ جاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ اگلا صدر کون ہوگا۔ لیکن دو ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں تجزیہ کاروں کا خیال تھا کہ وہ علی خامنائی کے جانشین بن سکتے ہیں، جن میں ایک رئیسی تھے جو اب زندہ نہیں رہے، جبکہ دوسرے سپریم لیڈر کے بیٹے 55 سالہ مجتبیٰ جو ایک شیعہ عالم ہے اور کبھی کسی سرکاری عہدے پر نہیں رہے، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ سپریم لیڈر سے ان کے بیٹے کو اقتدار کی منتقلی نہ صرف دوستو ایرانیوں میں غم غصے کو جنم دے سکتی ہے، بلکہ وہ حکومت کے حامیوں کو بھی ناراض کر سکتی ہے جو اس منتقلی کو غیر اسلامی سمجھتے ہیں۔ صدر ابراہیم رئیسی کی موت خامنائی کی موت کے بعد نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کو عمل کو زیادہ مشکل بنا سکتی ہے اور ملک میں مزید بدامنی کو جنم دے سکتی ہے۔ امریکہ دیکھ رہا ہے کہ ایران موجودہ بحران سے کیسے نمٹتا ہے اور سپریم لیڈر کے عہدے کے لیے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، جس کا وقت خامنائی کی صحت پر منحصر ہے۔ وہ مزید کتنا عرصہ اس کلیدی عہدے پر فائز رہ سکتے ہیں، اللہ ان کو لمبی عمر دے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ سمجھتی ہے کہ ایران اپنے اندرونی مسائل میں الجھا رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنی علاقائی پالیسیوں میں بڑی تبدیلیاں نہیں کر سکے گا، جس میں پراکسی قوتوں کی حمایت بھی شامل ہے جو بہت سے عرب ممالک کو غیر مستحکم کرتی ہے۔ ایسا دوستو امریکہ کا سوچنا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کی طرف سے ابتدائی شواہد ملنے کے بعد وزیر اعظم نیتن یاہو اور اسرائیلی وزیر دفاع کے لیے گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے پر اسرائیل کا دفاع کیا ہے کہ اسرائیل نسل کشی کے جنگی جرائم میں ملوث نہیں ہے۔ امریکہ کی طرف سے دوستو اگرچہ اسرائیل کا یہ دفاع فطری ہے کہ اسرائیل کی تقریباً 8 مہینے سے جاری غزہ میں جنگ امریکی اسلحے، فوجی امداد اور سفارتی سہولت کاری کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود فوجداری عدالت کے مقابل صدر جو بائیڈن کا اسرائیل کے لیے دفاعی پوزیشن لے کر کھڑے ہو جانا اور امریکہ سمیت ہر جگہ بہت سے لوگوں کے لیے تشویش کا باعث بن رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ جو کچھ اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے وہ نسل کشی نہیں ہے، ہم نسل کشی کے الزام کو مسترد کرتے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کا اشارہ 35,000 سے زائد فلسطینیوں کے غزہ میں شہید کیے جانے کی طرف تھا، جن میں 2/3 کے قریب تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ اسی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے یہ نسل کشی نہیں ہے، تو دوستو ان سے پوچھو تو پھر یہ کیا ہے؟ جو بائیڈن کو دوستو بہت ساری تقریبات کے دوران امریکہ میں ان دنوں تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خصوصاً ان امریکیوں ڈیموکریٹس ووٹرز اور عرب امریکیوں کی طرف سے جو غزہ میں جنگ کو روکنے کے حامی ہیں اور جنگ جاری رکھنے کے مخالف ہیں۔ تاہم امریکی صدر اس سلسلے میں تنقید، احتجاجی مظاہروں، دھرنوں اور نعروں کے باوجود اپنے موقف پر پوری طرح کھڑے ہیں اور ڈھیٹ ہو کر کھڑے ہیں اور اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اپنے خطاب کے دوران صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ڈھیٹ ہو کر کھڑے ہیں تاکہ حماس اور ان کے لیڈر غزہ سے نکال باہر پھینکیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس حماس کی باقیات کو ختم کر دیں اور اسے مکمل شکست دے دیں۔ ہم اسرائیل کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہے ہیں تاکہ ایسا ہو جائے۔
یاد رہے دوستو کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات تعطل کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی یرغمالی آج بھی غزہ میں قید بھگت رہے ہیں، مگر جو بائیڈن کا یہ زور دے کر کہنا ہے کہ ہم یرغمالیوں کی رہائی کے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم انہیں گھر واپس لانے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ ہم انہیں اس ابلتے ہوئے پانی کی دوزخ سے نکال سکیں۔ امریکہ نے دوستو ایک طرف تو ایرانی صدر کی موت پر سرکاری طور پر تعزیت کا اظہار کیا ہے، جبکہ دوسری طرف ایران کو خود اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ خراب موسم کے باوجود 45 سال پرانا ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کا ذمہ دار خود ایران ہے۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد ایران نے امریکہ سے مدد کی درخواست کی تھی، لیکن لاجسٹک وجوہات کے باعث ایران کی درخواست قبول نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن دوستو امریکہ نے یہ نہیں بتایا کہ ایران کی جانب سے کس طرح کی مدد کرنے کو کہا گیا تھا، کیونکہ ایران اور امریکہ کے درمیان اس اسلامی انقلاب کے بعد سے تعلقات کشیدہ ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی روابط نہیں ہے، اور امریکہ نے ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے بھی اس کے خلاف کئی اقتصادی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ تو ایران امریکہ سے کس طرح مدد مانگ سکتا ہے؟ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے صحافیوں سے کہا کہ میں کسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ بتانا چاہوں گا کہ ایرانی حکومت نے اس معاملے پر ہمیں مدد کے لیے کہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بڑے پیمانے پر لاجسٹک سے منسلک وجوہات کی بنا پر ہم کچھ کرنے سے قاصر تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی مبینہ بیٹی ٹیرین کو کاغذات نامزدگی میں چھپانے پر نااہلی کی درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دی۔ وکیل نعیم حیدر نے کہا کہ یہ معاملہ پہلے طے ہو چکا ہے، فیصلہ ویب سائٹ پر اپلوڈڈ بھی کیا گیا تھا۔ فیصلہ ویب سائٹ سے ہٹانے کے بعد پریس ریلیز کے ذریعے دوبارہ بینچ بنایا گیا۔ جسٹس طارق جہانگیر نے ریمارکس دیے کہ بینچ کے 2 ممبران نے کہا کہ درخواست ناقابل سماعت ہی نہیں خارج کی جائے۔ آپ بتائیں کہ ایک بینچ کے ایک ممبر کے دستخط نہ ہونے کی وجہ سے کیا اثر پڑے گا؟ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو درخواست خارج ہو چکی ہے اس میں کیسے وقت دے دیں۔ وکیل درخواست گزار حامد شاہ نے کہا کہ مجھے معاونت کے لیے کچھ وقت چاہیے، میں فیصلہ دیکھ کر ہی عدالت کی معاونت کر سکتا ہوں۔ عدالت نے کہا کہ عمران خان کی نااہلی کے لیے درخواست پہلے ہی بینچ خارج کر چکا ہے اور اکثریتی فیصلہ پہلے ہی آ چکا ہے۔ عدالت نے دوستو عمران خان کی نااہلی کے لیے دائر درخواست خارج کر دی۔ لندن سے سنگاپور جانے والا مسافر بردار طیارہ فضا میں دوستو ہچکولے کھانے لگا، جس کے باعث شدید جھٹکوں سے ایک موت اور 30 مسافروں کے زخمی ہونے پر بینکاک میں ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑ گئی۔ طیارے میں دوستو 11 مسافر اور عملے کے 18 ارکان سوار تھے۔ دوستو یاد رہے کہ جہاز میں دوران پرواز جھٹکوں سے مسافروں کی ہلاکت کے واقعات کبھی کبھی ہی ہوتے ہیں۔ گزشتہ سال مئی میں دہلی سے سڈنی جانے والی ایئر انڈیا کی پرواز میں بھی کئی مسافر زخمی ہو گئے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دوران پرواز طیارے میں موت کا سبب بننے والی ایسی چوٹیں عام طور پر اس وقت لگتی ہیں جب مسافر سیٹ بیلٹ نہیں باندھتے اور پائلٹ ان جھٹکوں کی پیشگی وارننگ نہیں دے پاتا۔ لاہور پولیس نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو 9 مئی کے 20 نئے مقدمات میں نامزد کر دیا۔ آئی جی پولیس پنجاب کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کروائی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ چودھری پرویز الہی کو لاہور میں درج 3 مقدمات میں نامزد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں فیصل آباد کے 4 کیسز میں نامزد کیا گیا ہے، جبکہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب راولپنڈی کے بھی 11 مقدمات میں ملوث پائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب پولیس نے چودھری پرویز الہی کو ضلع اٹک کے ایک کیس میں نامزد کیا ہے۔ گوجرانوالے کے ایک کیس میں بھی پرویز الہی کو نامزد کیا گیا ہے۔ یعنی دوستو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرویز الہی پر مقدمات کی بہار سے پہلے آ گئی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے اپنی ایک رپورٹ میں دوستو بتایا ہے کہ 6 مہینے قبل ایران کی لیڈرشپ کونسل آف ایکسپرٹس نے
صدر جمہوریہ ابراہیم رئیسی کا نام سپریم لیڈر علی خامنائی کی جگہ کے ممکنہ امیدواروں کی فہرست سے نکال دیا تھا۔ اس معاملے سے قریبی دو ذرائع کا کہنا ہے کہ ماہرین کی اسمبلی نے ابراہیم رئیسی کی مقبولیت میں کمی کی وجہ سے ملک میں ان کی بد انتظامی، امریکی پابندیوں کے نتیجے میں خراب معاشی صورتحال اور دیگر وجوہات کی بنا پر ان کا نام سپریم لیڈر خامنائی کی جان نشینی کے ممکنہ امیدواروں کی فہرست سے نکال دیا تھا۔ لیکن دوسری طرف ابراہیم رئیسی کی حمایت کرنے والے بااثر علماء نے انہیں اس فہرست میں واپس لانے کے لیے سخت دباؤ ڈالا۔ سینئر حکام کے علاوہ شاید کوئی نہیں جانتا کہ ابراہیم رئیسی کو سپریم لیڈر کے جانشین کے طور پر بیان کرنے والی کہانی کتنی سچی ہے۔ لیکن اگر یہ منصوبہ موجود ہے تو صدر ابراہیم رئیسی کی موت جانشین کے انتخاب کے حوالے سے ایک بہت بڑا ابہام پیدا کر دے گی۔ صدر ابراہیم رئیسی کی موت حکومت میں اندرونی تنازعات کو جنم دے سکتی ہے، جیسا کہ 1980 کی دہائی کے اوائل میں دیکھا گیا تھا۔ کوریا کے ماہرین نے مصنوعی جذباتی ذہانت اور 5G کے استعمالات پر ایک نیا انقلابی پہلو پیش کیا ہے جسے آرٹیفیشل ایموشنل انٹیلیجنس کا نام دیا گیا ہے، اور 5G مواصلاتی ٹیکنالوجی کے ملاپ سے یہ ایک نئے انقلاب کو جنم دے سکتی ہے۔ یہ احساسات کی شناخت کرنے والا ایک نظام ہے جس کے بعد انسانوں، مشینوں، اشیاء اور آلات کو باہم ملایا جائے گا۔ اس کے بعد از خود چلنے والی کاروں، اسمارٹ ڈرون اور صحت کی سہولیات کو ایک نیا زاویہ ملے گا۔ نیشنل یونیورسٹی آف کوریا کے پروفیسر کم کہتے ہیں کہ 5G کی بدولت لوگوں کے جسم، چہرے اور لمس کو محسوس کر کے ان کے احساسات معلوم کیے جا سکیں گے۔ اس طرح کسی جلد باز ڈرائیور یا ذہنی تناؤ کے شکار پائلٹ کی شناخت ہو سکے گی۔ اسی طرح اپنے آپ کو مارنے کی جانب گامزن یا انتہائی مایوس شخص کی شناخت بھی کی جا سکے گی۔ اگر گاڑی کا ڈرائیور کسی طرح کی تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے تو فوری طور پر کار اس کا احساس کر کے از خود پورا انتظام اپنے ہاتھ میں لے سکے گی۔ سعودی حکومت نے مفت وائی فائی مہیا کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے ملک بھر میں 60,000 مقامات پر مفت وائی فائی مہیا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شہریوں کو مسجد الحرم، مسجد نبوی، ہسپتالوں، مالز اور عوامی پارکس میں مفت وائی فائی تک رسائی حاصل ہوگی۔ یہ اہم اعلان سعودی کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کمیشن کی جانب سے کیا گیا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔